معزز محترم حاضرین مجلس، بالخصوص ہمارے مہمان خصوصی وہاں صاحب اور دیگر علماء کرام، ائمہ کرام، تمام ہی حاضرین محفل، شرکائے محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے بڑی ذات، سب سے بڑی ہستی اللہ کریم جل مجدہ کی ہے، اور اس کے بعد سب سے عظیم ہستی اور محبوب ترین شخصیت حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ اللہ کے حبیب بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ اللہ کو اپنے محبوب سے، اپنے حبیب سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر اذان میں بھی رکھا، تکبیر میں بھی رکھا، نماز میں بھی رکھا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پچی پاکے کے ہمارے نوجوانان اہل سنت کو، اتنی رات میں بھی سرکار کے میلاد کی روشنیوں سے اپنے دل کو بھی روشن کیے ہوئے ہیں اور اپنی مسجد اور اپنے گھروں کو بھی روشن کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس روشنی کے صدقے، اس محفل میلاد کے صدقے آپ کے گھروں کو روشن فرمائے، آپ کی قبر کو روشن فرمائے۔ میں بہت تیزی کے ساتھ، چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، آپ لوگوں کو بھی صبح اپنے اپنے ورک پر جانا ہے، میں بہت تیزی کے ساتھ کچھ گزارشات آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ زیادہ دیر نہیں لوں گا، چونکہ مجھے بھی بہت دور جانا ہے، بہت دور سے آیا ہوں۔ آپ لوگوں کی محبت تھی کہ الحمدللہ یہاں حاضری کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کی اس مبارک اور بابرکت محفل میلاد شریف کے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام، سرکار دو جہاں، شافع روز جزا، دو عالم کے داتا، بے کسوں کی لاج، انبیاء کے سرتاج، پشت پناہ حرب نوا، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، فلک نبوت کے آفتاب، حسن یوسف کے شباب، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رحمت کے نظارے ہیں میلاد کی محفل میں، رحمت کے نظارے ہیں میلاد کی محفل میں، بخشش کے اشارے ہیں میلاد کی محفل میں۔ سرکار کو یہ محفل کیسے نہ لگے پیاری، سرکار کو یہ محفل کیسے نہ لگے پیاری، سرکار کے پیارے ہیں میلاد کی محفل میں، سرکار کے پیارے ہیں
میلاد کی محفل میں اے عقل کے دیوانوں کیوں ہم سے الجھتے ہو، اے عقل کے دیوانوں کیوں ان سے الجھتے ہو، یہ عشق کے مارے ہیں میلاد کی محفل میں، یہ عشق کے مارے ہیں میلاد کی محفل میں۔ اور سرکار کا جب میلاد آتا ہے کچھ لوگوں کے سوالات جاری ہو جاتے ہیں واٹس ایپ پر، فیس بک پر، سوال پہ سوال، کوشچن پہ کوشچن۔ اگر سنی سرکار کے میلاد پہ جھنڈا لگا لے تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، سنی اپنے گھروں کو سرکار کے میلاد پر روشن کر لے تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ میلاد کی محفل میں ہم اس لیے آتے ہیں، میلاد کی محفل میں ہم اس لیے جاتے ہیں، سرکار ہمارے ہیں میلاد کی محفل میں، سرکار ہمارے ہیں میلاد کی محفل میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی مخلوق کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کا ہر نبی شان والا، ہر نبی مقام والا، اللہ نے جس نبی کو نبوت عطا فرمائی اسے عظمتوں رفعتوں کا تاج پہنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ ہر نبی عظمت والا، ہر نبی شان والا، لیکن جب حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، جب خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا جان کی آمد ہوئی، امام حسین کے نانا جان آئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام عظمتوں، تمام رفعتوں اور تمام کمالات کا تاج پہنا کر کے حضور کو دنیا میں بھیجا۔ حضور علیہ السلام مجسمہ کمالات بن کر کے تشریف لائے، اور اللہ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، اللہ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا۔ کسی نبی کے نام میں معجزہ، کسی نبی کے کلام میں معجزہ، کسی نبی کے دم میں معجزہ، تو کسی نبی کے قدم میں معجزہ، کسی نبی کے عصا میں معجزہ، تو کسی نبی کے ید بیضا میں معجزہ۔ ہر نبی معجزہ لے کر کے آیا، اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، کسی کو 1 معجزہ، کسی کو 3 معجزے، کسی کو 5 معجزے، کسی کو 7 معجزے، کسی کو 9، کسی کو 10، کسی کو 12، کسی کو 13 معجزے عطا فرمائے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی، میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے سر سے لے کر پیروں تک سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا، سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کے ہر نبی شان والا، ہر رسول مقام والا، لیکن حضور علیہ السلام مرتبہ و مقام میں سب سے بلند و بالا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ ہر نبی معجزہ لے کر کے آیا، لیکن حضور علیہ السلام کی ذات جامع المعجزات، اللہ کے نبی کی ذات، بولیں اللہ کے نبی کی ذات جامع المعجزات، میرے ساتھ بولیں اللہ کے نبی کی ذات جامع المعجزات، سر سے لے کر پیروں تک حضور علیہ السلام سراپا معجزہ بن کر کے تشریف لائے۔ تو پتہ چلا میرے نبی کے حسن و جمال میں معجزہ، جود و نوال معجزہ، خد و خال معجزہ، بال بال معجزہ، میرے نبی کی گفتار معجزہ، میرے نبی کا اخلاق معجزہ، میرے نبی کا کردار معجزہ، میرے نبی کا رخ والضحا معجزہ، میرے نبی کی ہر ادا معجزہ، امام حسین کے نانا جان کا سارا بدن معجزہ، سر سے لے کر پیروں تک۔ آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہر رسول، ہر نبی، اگر کسی نبی کی شان میں رائی کے برابر بھی کسی نے ادنا گفتگو کری، کمزور گفتگو کری، تو وہ بے ادب اور کافر ہو جاتا ہے۔ یہ فیصلہ ہے شریعت کا۔
فوراً کافر. سارے نبی سارے رسول شان و عظمت والے، سب کا مقام بلند و بالا، مگر حضور امام الانبیاء، حضور سید الانبیاء. آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شاعر صاحب آئے کہ حضور میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور میں نے سرکار کی بارگاہ میں ایک نعت لکھی ہے، حضور میں چاہتا ہوں کہ وہ نعت آپ کو سنا دوں، اگر آپ اجازت دیں تو زہ نصیب. اعلیٰ حضرت چونکہ عام شعراء کا کلام نہیں سنتے تھے، ایسے ویسے کا کلام نہیں سنتے تھے. کیوں؟ کیونکہ شعراء، شاعر اکثر و بیشتر افراط و تفریط، کمی اور زیادتی کے الفاظ اپنے اشعار میں بول جاتے ہیں. تو عام شعراء کا کلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نہیں سنتے تھے، مگر اعلیٰ حضرت نے انہیں اجازت عطا فرمائی اور کہا کہ سناؤ. کیوں اجازت عطا فرمائی؟ کیونکہ ان کا دل نہ ٹوٹ جائے، کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگے کہ احمد رضا سرکار کی نعت کیوں نہیں سنتا. اب انہوں نے کلام پڑھنا شروع کیا اور لوگ بھی سن رہے تھے. پڑھتے پڑھتے جب ایک مصرع پڑھا، ایک لائن پڑھی کہ شان یوسف جو گھٹی یہاں آ کے گھٹی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا مرتبہ و مقام اتنا بلند و والا ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی شان بھی یہاں گھٹی نظر آتی ہے. یہ انہوں نے شعر پڑھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ یوسف علیہ السلام کی بے ادبی ہے. شان یوسف جو گھٹی یہاں آ کے گھٹی، یہ جو مصرع ہے آپ کا، اس میں یوسف علیہ السلام کی بے ادبی ہے. یہ مصرع صحیح نہیں ہے بلکہ غلط ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ارے میرے نبی، میرے آقا کسی کی شان گھٹانے نہیں آئے، میرے آقا کسی کی شان گھٹانے نہیں آئے، میرے آقا کسی کو نیچا دکھانے نہیں آئے. میرے آقا تو مصدق لما کا تاج پہن کر کے دنیا میں تشریف لائے. حضور آئے تو بے سہاروں کو سہارا مل گیا، بیواؤں کو عزتیں مل گئیں، غمزدوں کو سہارا مل گیا. ارے حضور آئے تو سب کے دل کی کلیاں کھل گئیں، حضور آئے تو رونقیں ہو گئیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کو یوں نہ پڑھو بلکہ یہ کہو کہ شان یوسف جو بڑھی یہاں آ کے بڑھی، شان یوسف جو بڑی یہاں آ کے بڑی. تو یہ ہے انبیاء کرام کا ادب و احترام، یہ ہے انبیاء کرام کی عظمت سینے میں جو اعلیٰ حضرت نے سکھائی. حضرات گرامی، آپ کو ایک حدیث پاک سنا کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں، وقت چونکہ ہو چکا ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا بخاری شریف کی کہ جب بندہ مومن بندے کا جب انتقال ہوتا ہے، قبر میں جب اس کو رکھا جاتا ہے تو 3 سوالات ہوتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، 3 سوالات ہوتے ہیں، اور آخری سوال جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس رخ والضحیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا، اس رخ والضحیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا. یعنی قبر میں حضور کی زیارت ہوگی، سبحان اللہ، رخ والضحیٰ کی زیارت ہوگی. اب وہ لوگ اور ہیں جو حضور کو اپنے جیسا کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کی بھی 2 آنکھیں ہمارے بھی 2 آنکھیں، معاذ اللہ ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں. حضور کو اپنے جیسا کہتے ہیں. ارے اپنے کسی عالم کو بلاؤ، دھوپ میں بٹھاؤ، اس کی بغل کو سونگھو تو بدبو آ رہی ہوگی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی شان یہ ہے کہ حضور کے پسینہ مبارک سے بدبو نہیں بلکہ خوشبو آتی تھی. سبحان اللہ، یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت. ارے حضور کا پسینہ مبارک، آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے پسینہ مبارک کو اپنی گھر میں شیشیوں میں محفوظ رکھتے تھے. ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کیا کہ سرکار میرے گھر میں شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، سرکار میرے گھر میں خوشبو کے لیے پیسے نہیں ہیں، سرکار میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کل آنا اور ایک خالی شیشی لے کر کے آنا، ایک بوٹل بغیر کیپ والی لے کر کے آنا. وہ صحابی رسول آئے حضور کی بارگاہ میں اور وہ بوٹل خالی بوٹل لائے تھے. حضور علیہ السلام نے اپنے بازو سے پسینہ اتارا، بوٹل میں ڈال دیا. اب جب بوٹل میں ڈال دیا، میرے آقا نے فرمایا
کہ جاؤ اس کو لے جاؤ دلہن کو لگا دینا. سبحان اللہ. جب صحابی رسول نے اپنی بیٹی کو حضور کا وہ مبارک پسینہ، وہ خوشبودار معطر پسینہ لگایا تو قسم خدا کی دلہن خوشبوؤں سے مہک گئی، دلہن کے اندر سے خوشبوئیں آنے لگی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ پورا گھر خوشبوؤں سے مہک گیا. اور گھر ہی کیا مہکا، جب اس کے یہاں اولادیں ہوئیں تو اولادوں کے اندر سے بھی خوشبو آنے لگی. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. تو حضور کہاں ہم جیسے، ارے تمہارا باپ تمہاری طرح نہیں ہو سکتا، اس کا مقام اتنا ہے تو تم کیسے حضور کی طرح ہو سکتے ہو. میرے نبی کی شان بڑی اعلیٰ. تو میں عرض کر رہا تھا وہ حدیث پاک کہ قبر میں حضور کی زیارت ہوگی. اب آپ دیکھیں، اگر مرنے والا حضور کا میلاد منانے والا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والا ہو، حضور کو اپنی طرح کہنے والا نہ ہو، حضور کو مختار کل ماننے والا ہو، حضور کو نور ماننے والا ہو، حضور علیہ السلام کا سچا پکا، کچا پکا عاشق نہیں، سچا پکا عاشق ہو، عقیدے میں پکا ہو، اسٹرانگ ہو. اگر حضور علیہ السلام سے سچی محبت رکھتا ہے تو وہ جب سرکار کو دیکھتا ہے قبر میں تو حضور علیہ السلام کے رخ والضحا کو دیکھ کر وجد میں آ جاتا ہے، قدموں میں گر جاتا ہے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں ان قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. میرے نانا جان کے ایک کلاس میٹ تھے، عاشق رسول، فنا فی الرسول، ولی کامل، محدث اعظم پاکستان، علامہ سردار احمد علیہ الرحمہ. آپ محدث اعظم پاکستان کو دیکھ لیں تو نانا کی یاد آ جائے گی، اور نانا کو دیکھ لیں تو ان کی یاد آ جائے گی. چہرہ ملتا جھلتا، بڑا امامہ، لہیم شہیم، ایسے زبردست کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے، ایسے محدث اعظم پاکستان. تو جب آپ بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے، حدیث کی کتاب بڑی مشہور ہے بخاری شریف، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی. تو بخاری شریف کا جب درس دیا کرتے تھے، کلاس دیا کرتے تھے، تو جب یہ حدیث پاک آتی تھی کہ قبر میں سرکار کی زیارت ہوگی تو آپ فوراً کتاب کو بند کر دیتے تھے اور زار و قطار رونے لگ جاتے تھے. اتنا روتے تھے کہ آپ کی ہچکیاں نکل آتی تھیں. اللہ اکبر، اتنا روتے تھے. اب شاگردوں نے دیکھا، اسٹوڈنٹ نے دیکھا کہ بظاہر کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی، استاد صاحب کیوں رو رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے. ایک اسٹوڈنٹ نے آگے بڑھ کر کے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور اگر برا نہ مانے تو میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، سرکار رونے کا ریزن کیا ہے، آپ روتے کیوں ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے تم نے سنا نہیں، جب مومن بندہ قبر میں جاتا ہے تو اسے سرکار کے جلوے نصیب ہوتے ہیں، سرکار کی زیارت ہوتی ہے، اسے سرکار کے رخ والضحا کی زیارت کا موقع ملتا ہے. بیٹے تم نے سنا نہیں، بیٹے جب بھی میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے، اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی موت آ جائے اور میں حضور کے دیدار کے لیے بےتاب ہو جاؤں، میں حضور کا دیدار کر لوں، میرا بھی انتقال ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. مولا کریم آپ سب کی عمر میں، جان میں، مال میں، عزت میں بے پناہ برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے. اور مولا کریم ہماری اس بستی کے نوجوانان اہل سنت کو خوب رزق میں کشادگی عطا فرمائے. مولا کریم آپ سب کے کاروبار میں، بزنس میں اور دکانوں میں، شاپ میں برکتیں عطا فرمائے. مولا کریم آپ سب کو امام حسین کا صدقہ عطا فرمائے. میدان محشر میں امام حسین کے جھنڈے کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. مولا کریم آپ سب کو حضور علیہ السلام کا عشق اور قیامت تک آنے والی آپ کی تمام اولادوں کو حضور کا عاشق بنائے رکھے، اور اولیاء کرام کے دامنوں سے آپ سب کو وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری مسجد کو، مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پڑھیں، آپ کو بھی پڑھ دیجیے.
صلی اللہ علی محمد صلی